آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا گلوبل جو ایمیشنز ہیں اس میں پاکستان کی کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن شومی قسمت دیکھیے کہ اس کے باوجود پاکستان دنیا کے 10 ممالک میں شامل ہے جو کہ گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں اس تباہی اور نقصانات کو فیس کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ گلگت بلتستان، حالیہ بارشوں اور سیلاب سے متعلق جائزہ اجلاس میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گلگت بلتستان میں سیلاب اور کلاؤڈ برسٹ سے نقصانات کا جائزہ لینے آیا ہوں۔ بارشوں اور سیلاب سے بہت نقصانات ہوئے، جانی نقصان پر افسوس ہوا۔ 2022 میں بھی بارشوں اور سیلاب نے بہت تباہی مچائی۔ عالمی سطح پر کاربن اخراج میں ہمارا حصہ انتہائی کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کا شمار ماحولیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثرہ ہونے والے ممالک میں ہوتا ہے۔ درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے وزارت موسمیاتی تبدیلی کو ہدایات دی گئی ہیں۔ وفاقی ادارے گلگت بلتستان حکومت کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں۔ اجلاس سے قبل وزیر اعظم کی گورنر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے علیحدہ ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ وزیر اعظم کو ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت اور امن و امان کی صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نئے دور میں داخل، عالمی سطح پر شاندار خراج تحسین۔ پاکستان کی نئی سفارتی حکمت عملی عالمی سطح پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کو نئی شناخت دے رہی ہے۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ میں شائع ہونے والے مضمون میں چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی پاک امریکی تعلقات کی کوششوں کو سراہا گیا۔ مضمون کے مطابق عالمی سفارتکار اور سرمایہ کار براہ راست فیلڈ مارشل سے رابطے میں ہیں۔ فیلڈ مارشل نے چین اور خلیجی ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھے ہیں۔ بھارت کے ساتھ تنازع کے بعد فیلڈ مارشل کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان سے تجارتی معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے صرف 19% ٹیرف عائد کیا۔ امریکہ پاکستان سے تجارت، اسلحہ اور انسداد دہشت گردی تعاون کی بحالی پر کام کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین کا باہمی دلچسپی کے شعبوں میں رابطے اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان کے پاس رافیل سے زیادہ